کامیاب مرد کے پیچھے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک نوجوان نئی نئی شادی کیا اور 2-4-5 سال کے بعد وہ نوجوان سوچا کہ ہم بھی حافظ قرآن ہوتے, ہم بھی قرآن شریف حفظ کرتے. کوشش کرنے لگا تو کوشش کرنے لگا نا, بولا نا بابا ہم سے نہیں ہوگا, ہم سے, ارے بولو بھائی ہم سے نہیں ہوگا. اس کی بیوی بولی کاہے نہیں ہوگا؟ بولا نہیں ہم سے نہیں ہوگا, ہم کو یاد نہیں کیا جاتا, نہ یاد ہوتا, نہ ہمارا من کرتا ہے, ہم حفظ نہیں کریں گے. تو اس کی بیوی بولی کہ سنیے, اگر آپ قرآن حفظ کر لیجئے گا نا تو آپ کو دوسری شادی کا ہم اجازت دے دیں گے. یہ نوجوان سنا پھر کیا, رات 2 بجے تک یاد کرتا تھا. 6 مہینہ میں حافظ بن گیا. کئی مہینے میں حافظ بنا؟ 6 مہینے میں حافظ بن گیا کہ دوسروں بھی آ کر ہوئے ہوئے. اب بیوی کو دیکھیے, بیوی 3 روزہ رکھی, 3 روزہ رکھ کے قسم کا کفارہ ادا کر دی. اے نوجوان کو بولا کہ ہرگز شادی کا نام مت لیا, متھا کا بال اڑا دے گا. نوجوانوں, ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ایک عورت کا کردار ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کی عزت ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو, بیٹی ہو تو بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو, بہو ہو تو بہو کے ساتھ اچھا سلوک ہو, بہن ہو تو بہن کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اس لیے مسلمانوں, اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنی بیٹیوں کو حافظہ بناؤ, عالمہ بناؤ. الحمدللہ یہ جنت میں اکیلی نہیں جائے گی, ماں کو بھی لے کر جائے گی, باپ کو بھی لے کر جائے گی. یہ جنت میں اکیلی نہیں جائے گی, ماں بھی جائے گا, ماں بھی جائے گی, باپ بھی جائے گا, بھائی بھی جائے گا. قربان جاؤ. اس لیے اپنی بچیوں کو تعلیم دو. بولا حضرت کچھ تو ہوگا, کچھ تو کھا پی سکتے, کوئی تو راستہ ہوگا. ہر چیز کا دوسرا راستہ ہے, روزہ کا راستہ نہیں ہے. مان کے کھانا نہیں کھائیں گے, پانی نہیں پیئیں گے, آپ لوگ تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالیے دیجئے گا. کچھ ہے جو کھا لے, روزہ نہ ٹوٹے. ہم نے کہا کہ بابو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کھاؤ روزہ نہ ٹوٹے, کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹے گا. بولا کچھ تو ہوگا حضرت, جو ہوگا کچھ تو ہوگا, کچھ نکالیے. ہم نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہے, ایک چیز ہے, اگر روزے کی حالت میں کھا لو گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بڑا خوش ہوا, بولا کہ حضرت جلدی بتائیے کیا ہے وہ چیز. ہم بولے کہ عورت کا سینڈل, مرد کا جوتا, یہ کھاؤ گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بولا بڑا ڈینجر بات ہے. مسلمانوں, نوجوانوں, میرے بچوں, روزہ فرض ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر, کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, متقی بن جاؤ, نیکوکار بن جاؤ اور قربان جاؤ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس مہینے کا وہ احترام کیا, اس مہینے کا وہ اکرام کیا, اس مہینے کی اس عزت کی, اور روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کروایا. اللہ اس کو کامیاب کر دیا. انشاءاللہ وعدہ کرو 300 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ ہمارے بھائیوں نے, نوجوانوں نے, بچوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی عزت, اکرام, احترام کرنے کی, پابندی کے ساتھ 300 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. یہ رمضان کے حوالے سے تھا کچھ پیغام میں نے آپ تک پہنچ. لمبا مطلب خوب لمبا کر لیے. ارے لمبا معنی یہ ہے خرچہ کرنا, نہیں سمجھے؟ خرچ کرنا ہے, بے شمار خرچ کرنا ہے رمضان میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخاوت کرتے رمضان کے مہینے میں. وہ یوں کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے ہوا کا جھونکا جیسے چلتی ہے نا, ہوا جیسے تیز چلتی ہے, اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرتے تھے صدقہ خیرات کا. زکوٰۃ تو آپ پر فرض تھی نہیں, اس لیے کہ اتنا مال ہی آپ کے پاس نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی.
صدقہ خیرات کرتے تھے. کوئی آئے خالی ہاتھ نہ جائے, کوئی آئے خالی نہ جائے, کوئی آئے خالی نہ جائے. یہ دربار رسالت ہے, دربار مصطفیٰ ہے. اس لیے نوجوانوں, مسلمانوں, رمضان میں نفل پڑھو گے اللہ فرض کا ثواب دے گا. نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب. میری ماں بہنوں سنو, نفل پڑھو گی فرض کا ثواب اللہ دے گا, اور ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے. اب جوڑ لیے, ظہر میں 4 رکعت نماز ہے, ایک فرض کا 70 ملے گا, 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. اب 4 رکعت 70 70 کتنے ہوئے؟ جوڑ لی, کتنے فرضوں کا ثواب ملا؟ اچھا ایک کام اور کیجئے گا, نوافل کی کثرت کیجئے گا. رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کی کثرت ہو, جو نوافل ہے وہ نہ چھوٹے. الحمدللہ جیسے مغرب کی نماز افطاری کر لینے کے بعد فرض پڑھ لیے, 2 رکعت سنت پڑھ لیے, اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے. کتنے لوگ اس نفل کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن رمضان میں مت چھوڑ. الحمدللہ رمضان میں اللہ توفیق دے, اس نفل کے بعد 6 رکعت اور پڑھ لینا, قربان جاؤ. ہے یہ اوابین کہلائے گا. اس کا ثواب, اس کا اجر بے شمار ہے. اللہ توفیق دے میرے ماں بہنوں, قرآن کی تلاوت کرنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں 61 ختم قرآن شریف کرتے تھے. کتنے ختم؟ ارے زور سے بولیے. 61 ختم. اب سمجھ لیے 61 ختم. روزہ کتنے دن کا ہے؟ 30 دن کا ہے. ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61 ہو رہا ہے. اور قربان جاؤ, یہ ختم آپ دن میں کرتے تھے, یہ ختم رات میں کرتے تھے. قربان جاؤ, یہ قرآن پڑھنے کا شوق دیکھو, جذبہ دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے, گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے, کھول کر نہیں دیکھتے. پڑھنے کی بات تو چھوڑو, سالوں سال گزر جاتا ہے, قرآن کھولا نہیں گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بتاؤ کل قیامت کے دن یہ قرآن, اللہ کا قرآن آپ کا گریبان پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی. دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی. اب قرآن آج ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے, در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہاں قرآن پڑھتے ہیں, ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے تب پڑھتے ہیں. اب ادھر پڑھتا کہ نہیں پڑھتا شاید؟ ارے مرتے وقت میں پڑھتے ہیں. ارے مردے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں. ارے ہاں یا نہ بولیے نا. ہاں تب اس وقت پوتا کو بولے گا, بیٹا جلدی قرآن نکال پڑھ, جلدی دادا مر تو جلدی. اور ایک قرآن اس وقت نکلے گا جب قسم کھانی ہوگی. اس وقت لوگ جھگڑا کریں گے, لڑائی کریں گے. جب نہیں جیت پائے گا تب کہے گا قرآن اٹھے بے, لاؤ قرآن کھاؤ قسم. قرآن قسم کھانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا, نازل کیا گیا تھا, اتارا گیا تھا. اے مسلمانوں, نوجوانوں, قربان جاؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے وقت میں ارشاد فرمایا تھا, اے دنیا والوں, اے لوگوں, میرے صحابیوں سنو, میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم اسے پکڑے رہے, مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے, تمہاری سر بلندی رہے گی, ہر قوم تمہاری عزت کرے گی. اسے چھوڑنا نہیں, اگر اسے تم چھوڑ دیے تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ دونوں چیزیں کون سی ہے؟ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ. سارے لوگ بولو, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا, ارے بولو, اللہ کا قرآن ہے. پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے. اسے پکڑے رہنا, مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا, اس کی تلاوت کرنا, اس پر عمل کرنا. اور دوسری چیز میری سنت ہے, اسے بھی تھامے رہنا, اسے بھی پکڑے رہنا. اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا, ہر قوم تمہاری عزت کرے گی, ہر ملک تمہارا احترام کرے گا. اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. بتائیے آج ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے, ذرا زور سے بولیے. نبی کی سنت کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں, نبی کی سنت کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں,
قرآن کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں. یہ تو کہیے ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں، قربان جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت قاری عمران صاحب بھوانی پور میں جو مدرسہ چلا رہا ہے الحمدللہ، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 400 سے نیچے کم بچے نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دینی قلعے مدرسے ہیں، مدرسوں کی وجہ سے یہ قرآن یوں کہہ لیجیے اللہ اکبر کبیرہ تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے. اے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرا اللہ نے لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن میں نے ہی نازل کیا ہے، اس کی حفاظت میں ہی کروں گا. کون کہہ رہا؟ ارے زور سے بولیے. اللہ کہہ رہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، اور جس کی حفاظت میرا اللہ کرے قربان جاؤ اسے دنیا مٹا نہیں سکتی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں. ہم اب بھی کہنا چاہیں گے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سارے نوجوان بزرگ ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئی، وہ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، بچپن میں نہیں پڑھا تو اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن کیسے پڑھیں گے. لوگ کیا کہے گا کہ بوڑھا آدمی قرآن پڑھنے آیا ہے. بھائی نہیں پڑھے ہو اس میں شرم ہے، پڑھو گے تو پڑھنے میں شرم نہیں ہے. پڑھنے میں شرم؟ ارے بولو بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو مسجد نبوی جب بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی جب بن گئی تو مسجد نبوی کے کونے پر مدرسہ قائم کیا آپ نے. مدرسہ اصحاب صفہ. پڑھنے والے کون تھے؟ بچہ تھا، پڑھنے والا بچہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت حضرت طلحہ تھے، حضرت سعید تھے، حضرت زبیر تھے. اور قربان جائے وہ بوڑھے بوڑھے صحابہ تھے، نوجوان صحابی رسول تھے. اس لیے میرے بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمر مت دیکھو، عمر نہیں دیکھنا ہے کہ 65 سال 70 سال عمر ہو گئی اب ہم کیسے پڑھیں گے. شوق اگر ہے انشاءاللہ، قرآن سے اگر محبت ہے، آپ پڑھو روزانہ 10 سے 15 20 منٹ ٹائم نکالو. انشاءاللہ 6 مہینے نہیں گزریں گے، انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ. قرآن اچھا ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، آج سے شروع کیا، سپوز دے آج سے شروع کیا قرآن شریف. عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال. عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال. لیکن آج وہ شروع کیا کہ ہم قرآن پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے الف با تا سا یہ ان کا سبق ہوا، رات میں انتقال کر گیا. اب کیا پڑھے گا؟ وہ تو پڑھا نہیں. ارے بھائی بولو پڑھا؟ وہ پڑھا نہیں، مر گیا. ابھی پڑھائی شروع کیا تھا، مر گیا. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا، مسلمان مر گیا، مومن مر گیا، قرآن پڑھنا چاہتا تھا، ابھی تو الف با شروع کیا تھا، قرآن پڑھا نہیں تھا، مر گیا. اور سنو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قبر میں اللہ کے فرشتے قرآن پڑھائیں گے. اللہ اس شخص کو اللہ کے فرشتے قبر میں قرآن پڑھائے گا. اور سنو علماء آگے لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو حافظ قرآن بن کر کھڑا ہوگا. اس لیے مسلمانوں قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو، قرآن سے محبت کرو اور قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. قرآن نے لوگوں کی زندگی بدل دی. مسلمانوں آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہمیں تلاوت کی توفیق نہیں ہے، ہم تلاوت نہیں کر سکتے ہیں. اے سنو اور ایک پیاری حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل حشر کے میدان میں خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا. کس کی شکل میں آئے گا؟ انسانی شکل میں آئے گا، بڑا خوبصورت ہوگا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. میرا اللہ
جانتا ہے یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا بندہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا اللہ میں تیرا قرآن، کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں بڑی عزت کیا تھا، دنیا میں میرا بڑا احترام کیا تھا، یا اللہ دنیا میں مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا، یا اللہ تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر یہ عمل کرتا تھا، دنیا میں میری بڑی عزت کی، یا اللہ اس لیے اس کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ میرا اللہ حکم دے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ ہے۔ انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن سے محبت کرو مسلمانوں، اے سنو قرآن کی تلاوت میں بڑا اجر ہے، قرآن کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے۔ ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی، ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی۔ الف لام میم، یہ 3 حرف ہوئے 30 نیکیاں مل گئی، قربان جاؤ۔ اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آپ پڑھتے جاؤ گے، ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا جائے گا۔ مسلمانوں کم سے کم، میں تو کہتا ہوں کم سے کم روزانہ ہر آدمی کو 3 پارے قرآن تلاوت کرنا چاہیے، روزانہ کم سے کم 3 پارے۔ توفیق نہیں ہے، قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا، قرآن جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری پردہ نشی ماں بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، قرآن سے جڑو، قرآن پڑھو، اللہ تیری زندگی بدل دے گا، دنیا بھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک بچے کے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی ماشاءاللہ، 3 بچیاں عالمہ ہو گئی، یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، قربان جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ بتائیے بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت، ارے زور سے بولیے، نہیں ہے، لیکن بیٹی کی شادی میں باپ کو جنت کی بشارت ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، وہ بچی پیدا ہوئی، اس کی اچھی تربیت باپ نے کری، ادب و احترام سکھایا، وہ بچی بڑی ہو گئی، بچی بڑی ہو گئی، اس کا باپ اس بچی کا نیک لڑکا دیکھ کر شادی کر دیا، نکاح کر دیا، لڑکی سسرال چلی گئی۔ میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، وہ بچی پیدا ہوئی، اس کی اچھی تربیت باپ نے کری، ادب و احترام سکھایا گئی، بچی بڑی ہو گئی، اس کا باپ اس بچی کا نیک لڑکا دیکھ کر شادی کر دیا، نکاح کر دیا، لڑکی سسرال چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اس بیٹی کا باپ اور میرے درمیان میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ، صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ وہ بیٹی کا باپ یہاں ہوگا، میں یہاں ہوں گا، وہ میرے پاس میں میرے قریب میں بیٹی کا باپ ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، الحمدللہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، یہ بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی برکت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، میں بڑا خوش ہوا کہ 3 بچیاں عالمہ بنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے، ہاں بڑا مقام ہے عورتوں کا، بچیوں کا، گھر میں بچی پیدا ہو۔ اور سنو اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس گھر میں پہلے بچی پیدا ہو جائے، جس گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو جائے، مان کے لڑکا شادی کیا، 1 سال 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہونا ہے، اب وہ بچی کی شکل میں بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس گھر میں 10 گنا روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، 10 گنا روزی اللہ بڑھا دے گا بیٹی کی وجہ سے۔
بیٹی کی ولادت کی وجہ سے، بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے، اس لیے مسلمانوں جب بیٹی پیدا ہو اپنے سروں کو مت جھکایا کرو. جب بیٹی پیدا ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طریقے سے بیٹے کی پیدائش میں سر اٹھا کر بولتے ہو منا بلوج، ویسے بیٹی کی پیدائش میں بولو کہ اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے، رحمت کو بھیجا ہے، نعمت کو بھیجا ہے، میں بیٹی کا باپ ہوں الحمدللہ. اچھا لوگ 2-4 بیٹی ہو جاتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک لڑکا 4 لڑکی ہو گئی اس کو، اب 5ویں بار اس کی بیوی حمل سے تھی تو بولا کہ حضرت ڈلیوری ہے میری بیوی کا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، بس دعا کر دیئے دعا کر دیئے دعا کر دیئے منا ہو جائے. میں نے کہا کہ اللہ کی کھیتی ہے، منا منی کیا ہے، جاؤ دعا کریں گے اللہ جو دے گا صبر کر رہے. وہ ہاسپٹل چلا گیا. رات عشاء کی نماز کے بعد 9:30-10 کے قریب ہوگا، میں نے فون ملایا کہ بھائی پوچھوں تو صحیح کیا ہوا نہیں ہوا، خبر خیریت ہے کہ نہیں. فون کر رہا ہوں تو فون نہیں اٹھا رہا، رنگ ہو رہی ہے فون نہیں اٹھا رہا. کم از کم 10 بار فون کرنے کے بعد بھی جب فون نہیں اٹھانے لگا، میں نے 11ویں مرتبہ پھر ٹرائی کیا. لگتا کوئی حادثہ ہو گیا، وہاں سے لگتا ہے کلکتہ بڑا ہاسپٹل چلا گیا، کیا ہوا نہیں ہوا. تو اللہ کا بندہ اٹھایا، فون اٹھایا. ہم نے کہا کہ ہیلو، بولا ہم نے کیا ہوا کچھ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ایسے کیا بول رہا ہے؟ ارے بچہ ہوا، کیا ہوا؟ بولا کہ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بیٹی ہوئی ہے. ہم کہہ رہے بدھوا اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا، اسی لیے تم فون نہیں اٹھا رہے تھے. ارے تمہیں فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے پھر برکت میرے گھر میں بھیجی ہے، پھر رحمت کو میرے گھر میں بھیجی ہے. اے مسلمانوں 4 بیٹی 5 بیٹی 6 بیٹی 7 بیٹی سے مت گھبراؤ. پیدا اللہ کیا ہے، کھلائے گا اللہ، اس کا انتظام اللہ کرے گا، تم تو ذریعہ ہو. اچھا دیکھیے گا ایک بات بتائیے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں تو اسباب ہے. آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا، آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا، آپ نہیں پالو گے کوئی اور پال لے گا. ماں کے پیٹ میں کون سا اسباب ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینہ رہا، کون کھلایا؟ ارے ماں کے پیٹ میں کون کھلایا؟ تم کھلائے؟ میرا اللہ کھلایا. جب ماں کے پیٹ میں وہ کھلا سکتا ہے اس دنیا میں نہیں کھلائے گا. اس لیے نوجوانوں مسلمانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹا جب پیدا ہو 1 کلو مٹھائی بانٹتے ہو نا، 1 کلو مٹھائی بانٹو، اور جب بیٹی پیدا ہو نا 5 کلو مٹھائی بانٹو. صرف اسی محلے کو نہیں پورے محلے میں کھلاؤ کہ میرے گھر میں اللہ نے برکت کو بھیجا ہے، رحمت کو بھیجا ہے. جنت کی بشارت ہے بیٹی کی پیدائش میں، بیٹی کی نکاح میں، بیٹی کی شادی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. انشاءاللہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اور قربان جاؤ عورت کے کئی کردار ہیں، عورت کے کئی